وَأَمَّا الْعَامُّ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، ما سبق میں عام کی تعریف اور اس کی دونوں قسموں کا بیان، یہ عام کی دو قسمیں ہیں، یہ آ چکا ہے۔ قسم اول یعنی عام غیر مخصوص منہ البعض کا تفصیلی بیان احکام کے ساتھ یہ کر چکے ہیں۔ یہاں سے عام کی دوسری قسم یعنی عام مخصوص منہ البعض، اس کو بیان کرنا ہے۔ دو قسمیں ماسبق میں پڑھے ہیں عام کی، عام غیر مخصوص منہ البعض، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ یہاں سے عام مخصوص منہ البعض کا بیان ہے، اس کا حکم ہے، اس کی وضاحت ہے۔ تو اس دوسری قسم کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وَأَمَّا الْعَامُّ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، یعنی اس سے بعض افراد کو نکال لیا گیا ہو، جن افراد کو وہ شامل ہے اس مجموعی افراد سے بعض افراد کو نکال لیا گیا ہو۔ اصطلاح میں تخصیص کہتے ہیں عام کو دلیل مستقل مقارن کے ذریعے اس کے بعض افراد پر منحصر کر دینا تخصیص۔ وہ کلام جو کلام مستقل مقارن ہو، اس کے ذریعے سے عام کو اس کے بعض افراد پر منحصر کر دینا، یعنی وہ کلام مستقل ہونا چاہیے، صفت وغیرہ استثناء وغیرہ غائب کے ذریعے سے بعض افراد کو نہ نکالا گیا ہو، جیسے جاءنی القوم الا زید، اس میں بھی زید کے علاوہ قوم کو رکھا گیا ہے، قوم کے عموم سے زید کو خارج کر دیا گیا ہے، لیکن یہ تخصیص نہیں۔ جاءنی الرجل العالم، میرے پاس پڑھا لکھا آدمی آیا، تو اس الرجل کے عموم سے عالم کی صفت لا کر کے غیر عالم کو خارج کر دیا گیا، لیکن یہ بھی کلام مستقل نہیں ہے۔ تو کلام مستقل کے ذریعے سے عام کو اس کے بعض افراد پر منحصر کر دینا، اور وہ کلام مستقل فوراً ہونا چاہیے۔ پہلا والا کلام ہے، پھر اس کے فوراً بعد اس سے متصل ہی تخصیص کا جملہ ہونا چاہیے۔ اگر فصل ہوگا دونوں میں تو اسے تخصیص نہیں کہا جائے گا،
جیسے یہ کہا گیا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمۃ. اقتلوا المشرکین، یہ المشرکین عام ہے، اور پھر ہے لا تقتلوا اہل الذمہ، اسی سے متصل ہی ہے، کوئی فاصل نہیں ہے بیچ میں، استثناء بھی نہیں ہے، صفت بھی نہیں ہے. تو اہل ذمہ کو مشرکین کے جمیع افراد سے نکال لیا گیا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص. کلام مستقل مقارن یعنی متصل کے ذریعے عام کو اس کے بعض افراد پر منحصر کر دینا، یہ کیا ہے؟ تخصیص. ٹھیک ہے. تخصیص جب معلوم ہو گئی آپ کو، تو اب ایک چیز اور ہے یہاں، عام جس سے اس کے بعض افراد کو نکال دیا گیا ہو، یعنی کوئی مخصص ہو، کوئی نکالنے والا ہو، کوئی مخصص ہوگا تبھی تو عام اپنے بعض افراد پر منحصر ہوگا. اگر مخصص ہی نہیں ہے، صرف اقتلوا المشرکین ہے، تو وہ تو عام رہے گا. لا تقتلوا اہل الذمہ نہیں آئے گا، جب تک مخصص نہیں آئے گا تب تک اس کے افراد خارج ہوں گے، اس کے افراد خارج نہیں ہوں گے. تو عام کو اس کے بعض افراد پر منحصر کرنے کے لیے کسی مخصص کا ہونا ضروری ہے. اب وہ مخصص یا تو معلوم ہوگا یا وہ مخصص مجہول ہوگا. یا تو مخصص جو خاص بعض افراد کو نکال رہا ہے یا تو معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا. جیسے آپ نے کہا جاءنی القوم الا رجل، جاءنی القوم الا رجل کی رجلا، میرے پاس قوم آئی مگر زید، تو زید کو آپ نے نکال دیا. یہ مخصص جو ہے زید جو ہے یہ کیا ہے؟ میں ایک مثال استثناء والی دے رہا ہوں. جس کو نکالا گیا وہ معلوم ہے، زید جب کہا گیا، اور رجل کہا گیا تو مجہول. تو مخصص جو ہوتا ہے، یا آپ نے یہ کہا لا تقتلوا المشرکین اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، تو یہاں مخصص کیا ہے؟ معلوم ہے کہ فلاں کو قتل نہیں کرنا. اور یہ کہا گیا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، اب کیا ہوگا؟ مخصص مجہول ہو گیا. یعنی جس سے تخصیص ہو رہی ہے، بعض افراد کو نکالا جا رہا ہے، وہ کبھی مجہول ہوتا ہے اور کبھی معلوم ہوتا ہے. اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، یہاں مخصص کیا ہے؟ معلوم ہے. اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، یہاں مخصص کیا ہے؟ مجہول ہے. تو عام جس سے اس کے بعض افراد کو نکال دیا گیا ہو، اس کے بعد جس سے اس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، ہے تو عام، لیکن اس حکم میں اس عام سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا. اب جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے وہ کبھی مجہول ہوگا اور کبھی معلوم ہوگا. ہمارے ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ جب عام سے اس کے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے تو وہ حجت رہے گا یا نہیں. عام سے اس کے بعض افراد کو
خاص کر لیا جائے تو وہ حجت ہوگا یا نہیں. ایک قول تو متن میں انہوں نے پیش کیا کتاب میں. ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر عام سے اس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا تو وہ حجت نہیں باقی رہے گا, اس میں توقف کرنا ہوگا, اس میں توقف کرنا ہوگا, خواہ مخصص معلوم ہو یا مجہول ہو. عام سے اگر اس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے تو مخصص مجہول ہو یا مخصص معلوم ہو, دونوں صورتوں میں اس میں توقف کرنا ضروری ہے, وہ حجت باقی نہیں رہے گا. یہ ایک قول ہوا. جیسے لا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمۃ, یہاں مخصص کیا ہے؟ معلوم ہے. اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم, یہاں مخصص مجہول ہے. ان ائمہ کے نزدیک مخصص معلوم ہو یا مخصص مجہول ہو, اگر عام سے اس کے بعض افراد کو نکال لیا گیا ہے, خاص کر لیا گیا ہے, تو وہ حجت نہیں ہوگا, اس میں توقف کرنا ہوگا. خاموش ہو جائیے جب تک کہ کوئی بیان نہ ہو. دوسرا قول یہ ہے کہ اگر مخصوص مجہول ہے تو عموم کا حکم ساقط ہو جائے گا اور حجت باقی نہیں رہے گی. اگر مخصوص مجہول ہے تو عموم کا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جائے گا اور وہ حجت نہیں ہوگا. بیان جب تک نہ آ جائے اس میں توقف کرنا ہوگا. لیکن اگر مخصوص معلوم ہے, اگر مخصوص معلوم ہے تو ایسی صورت میں ان معلوم افراد کے علاوہ میں عام حجت باقی رہے گا. عام کی حجیت مخصوص افراد کے علاوہ میں باقی رہے گی. انہی دونوں مثالوں میں کہ اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ, یہاں مخصوص معلوم ہے تو مخصوص کے علاوہ میں عام کی حجیت باقی رہے گی, ہے نا. اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم, یہاں مخصوص مجہول ہے, اس صورت میں حجیت باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. یہ دو قول ہوئی کہ اگر مخصوص معلوم یا مجہول ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہمارے بعض ائمہ کے نزدیک توقف کرنا ہوگا, عام کی حجیت باقی نہیں رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر مجہول ہے تو حجیت باقی نہیں رہے گی اور اگر معلوم ہے تو حجیت باقی رہے گی. دو قول ہو گئے. تیسرا قول کتاب میں وَأَمَّا الْعَامُ, وہ عام جس سے اس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو, جس سے اس کے بعض افراد کو نکال لیا گیا ہو, فَحُکْمُهُ, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی قطعیت تو باقی نہیں رہتی. جب عام سے اس کے بعض افراد کو نکال لیا گیا, خاص کر لیا گیا, تو اس کی قطعیت باقی نہیں رہتی ہے, یعنی وہ ظنی ہو جاتا ہے. یہ بہت آسان ہے. عام سے جب اس کے بعض افراد کو نکال لیا گیا تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ ظنی ہو جائے گا, وہ قطعی نہیں رہے گا. لیکن ظنی ہونے کے باوجود ہے تو وہ ظنی, لیکن اس پر عمل کرنا واجب ہے, اس پر عمل کرنا واجب ہے. اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا حکم, تو اس کا حکم یہ ہے کہ انہ یجب العمل بہ, کہ اس عام کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. عام مخصوص منہ البعض کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. فی الباقی, باقی افراد میں,
جو افراد باقی ہیں جن کو نہیں نکالا گیا ہے نا، ان میں عام مخصوص منہ الباس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، مال احتمال ان باقی افراد میں بھی احتمال تخصیص کے ساتھ، کہ جو افراد باقی ہیں اس میں بھی تخصیص ہو سکتی ہے، جو افراد باقی ہیں ان میں بھی، یعنی ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی تو مخصص معلوم ہو یا مجہول ہو وہ قطعی نہیں رہے گا، ظنی ہو جائے گا، اس کے مطابق عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور جو افراد باقی ہیں ان میں بھی احتمال تخصیص رہے گا، اگر کہیں سے کوئی تخصیص آ جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ بھی خاص ہے یہ بھی مخصوص ہے، تو اس کو بھی نکال دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ دلیل قطعی سے تخصیص ہونے کے بعد، دلیل قطعی سے ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی تو اب بعد میں دلیل قطعی کی ضرورت نہیں ہوگی تخصیص کے لیے، جو باقی افراد ہیں ان کی تخصیص کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دلیل ظنی سے بھی اب تخصیص ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مان لیجیے یہ عام ہے، جیسے قوم ہے، یہ عام ہے، قوم سے بعض افراد کو نکال لیا گیا اسی کے مساوی دلیل سے، یعنی دلیل قطعی ہے، اسی کے مساوی دلیل قطعی سے اس کے بعض افراد کو نکال لیا گیا۔ جب بعض افراد کو نکال لیا گیا عام کے، تو جو افراد باقی ہیں اس میں عموم کا جو حکم ہے، عمل تو واجب ہوگا لیکن وہ قطعی نہیں ہوگا بلکہ وہ ظنی ہو جائے گا۔ اب ان باقی افراد میں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ ظنی ہے، اور جب ظنی ہے تو کسی دلیل ظنی سے ان باقی افراد کی بھی تخصیص بعد میں ہو سکتی ہے، یعنی خبر واحد اور قیاس سے بھی ان میں تخصیص ہو سکتی ہے۔ اب دلیل قطعی ایک مرتبہ تو تخصیص جب ہوگی تو دلیل قطعی کی ضرورت ہے، لیکن بعد میں تخصیص کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت نہیں ہے، دلیل ظنی یعنی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے، خواہ مخصص معلوم ہو یا مخصص مجہول۔ ہاں میں پڑھا رہا ہوں، ہاں جائیے لے رہے۔ اس کو یہ کہتے ہیں فحکمہ، عام مخصوص منہ الباس کا حکم یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، فی الباقی باقی افراد میں، مال احتمال ان باقی افراد میں بھی احتمال تخصیص کے ساتھ، ان باقی افراد میں بھی بہت مختصر عبارت ہے، ان باقی افراد میں بھی احتمال تخصیص کے ساتھ، یعنی پہلی مرتبہ جو تخصیص ہوگی وہ دلیل قطعی کے ذریعے، اور جب دلیل قطعی کے ذریعے سے عام میں ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ ظنی ہو جائے گا، اور جب ظنی ہو گیا تو دلائل ظنیہ سے باقی افراد میں پھر تخصیص ہو سکتی ہے۔ اسی کو انہوں نے پھر کہا ہے آگے، فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَىٰ تَخْصِيصِ الْبَاقِي، تو جب دلیل پالی جائے باقی افراد کی تخصیص پر، یعنی ایک مرتبہ دلیل قطعی سے تخصیص ہو چکی ہے اور وہ عام دلیل ظنی ہو گیا ہے، قطعی نہیں رہا ہے، پھر کوئی دلیل پالی جائے باقی افراد جو ہیں ان کی تخصیص کے سلسلے میں، تو اب ان باقی افراد کی تخصیص یجوز و تخصیص ہو بخبر واحد، خبر واحد سے بھی اس کی تخصیص جائز ہوگی، کیونکہ وہ عام اب کیا ہو گیا ہے؟ ظنی ہو گیا ہے، اور خبر واحد بھی کیا ہے؟ ظنی ہے، قیاس بھی کیا ہے؟ ظنی ہے، تو جب وہ عام ظنی ہو گیا تو اس ظنی کی تخصیص ظنی سے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَىٰ تَخْصِيصِ الْبَاقِي، پھر جب باقی افراد کی تخصیص پر دلیل پالی جائے تو اس کی تخصیص ہے نا خبر واحد سے بھی جائز ہوگی یا قیاس سے بھی جائز ہوگی،
لیکن کہاں تک جائز ہوگی باقی افراد کی تخصیص؟ الا ان یبقى الثلاث، یہاں تک کہ 3 فرد باقی بچیں، عام کے 3 فرد باقی رہنے تک تخصیص جائز ہوگی، اس سے نیچے 2 ہو جائیں 1 ہو جائیں وہاں تک تخصیص جائز نہیں، کیونکہ عام کا عموم جو ہے کم سے کم 3 ہونا چاہیے ورنہ نسخ ہو جائے گا، اور دلیل ظنی سے عام جو ہے اس کا نسخ جائز نہیں ہے۔ اس لیے باقی افراد، ایک مرتبہ تخصیص ہوئی، تخصیص ہونے کے بعد وہ ظنی ہو گیا، اب کوئی دوسری دلیل پالی جائے تخصیص ہو سکتی ہے، پھر بھی تخصیص ہو سکتی ہے، کہاں تک ہو سکتی ہے کہ عام میں کم سے کم 3 افراد باقی بچیں، 3 سے نیچے اگر آئیں گے تو وہ تخصیص نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا؟ نسخ ہوگا، اس حکم کو بدلنا ہوگا، اور یہ دلیل ظنی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ الا ان یبقى الثلاث، یہاں تک کہ 3 باقی رہے، وبعد ذالک، اور 3 کے بعد یعنی 2 ہو جائے 3 1 ہو جائے یہاں تک تخصیص کر دی جائے، لا يجوز تخصیص ہوگی، اس کی تخصیص جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر دلیل نسخ پالی جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن تخصیص نہیں ہو سکتی ہے۔ وبعد ذالک لا يجوز تخصیصہ، اور اس کے بعد اس کی تخصیص جائز نہیں ہوگی، فیجب العمل بھی، لہذا اس 3 پر کم سے کم اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انما جازا ذالکا، ایک مرتبہ عام میں تخصیص ہو گئی، تخصیص کے بعد میں پھر خبر واحد اور قیاس سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے 3 افراد باقی رہنے تک، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو یہ بتاتے ہیں، وہ انما جازا ذالکا، اور خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے دلیل قطعی سے تخصیص کے بعد میں عام کی تخصیص کا جائز ہونا، اتنا لمبا جملہ ہے، دلیل قطعی سے عام کی تخصیص ہونے کے بعد خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس عام کی تخصیص کے جائز ہونے کی وجہ، وہی نما جاز ذالکا، اور یہ جائز ہے اس لیے لأن المخصص، اس لیے کہ مخصص جس نے عام سے اس کے بعض افراد کو خارج کیا ہے، الذی اخرج البعض عن الجملہ، اس لیے کہ مخصص جس نے بعض افراد کو عام کے مجموعی افراد سے نکالا ہے، عام ہے کوئی مخصص ہوگا، اسی لیے میں نے مخصص کو بار بار ریپیٹ کیا ہے شروع میں، ہے نا، تاکہ یہاں آ کر کے آپ کو دشواری نہ ہو۔ عام کے بعض افراد سے کو جس مخصص نے نکالا ہے، لو اخرج بعضا مجہولا، اگر اس مخصص نے بعض مجہول کو نکالا ہے، اگر وہ مخصص کیا ہے؟ مجہول ہے، لا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، یہاں کیا ہے؟ مخصص مجہول ہے، ایسے بعض افراد کو نکال رہا ہے جو معلوم نہیں ہے، تو مخصص جس نے عام کے مجموعی افراد سے بعض افراد کو نکالا ہے، لو اخرج بعضا مجہولا، اگر اس مخصص نے غیر معین افراد کو نکالا ہے، اگر اس مخصص نے بعض مجہول کو نکالا ہے یعنی غیر معین کو افراد کو نکالا ہے، یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، تو ہر فرد معین میں احتمال باقی رہے گا۔ اقتلوا المشرکین، یہ ہو گیا، پھر یہ ہوا ولا تقتلوا بعضهم، بعض کو قتل نہ کرو، آپ کسی ایک کو متعین کو پکڑ کر کے لائے، ہے نا، تو کیا ہوگا؟ یہ اسی بعض میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں احتمال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، جس بھی فرد معین کو آپ پکڑ کر کے لائیں گے اس میں احتمال پایا جائے گا کہ یہ لا تقتلوا بعضهم میں ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لو اخرج بعض مجہولا، اگر مخصص نے بعض مجہول یعنی غیر معین افراد کو نکالا ہے، تو ہر فرد معین میں، عام کے افراد میں سے ہر فرد معین میں احتمال ثابت ہوگا کہ یہ لا تقتلوا بعضهم سے ہے، فجاز ان یکون باقیا تحت حکم العام،
تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام کے حکم کے تحت وہ باقی ہو، وجازہ ان یکون داخلا تحت دلیل الخصوص، یہ بھی جائز ہوگا کہ خصوص کی دلیل کے تحت داخل ہو، لا تقتلوا بعضهم کے تحت داخل ہو یا اقتلوا المشرکین کے تحت داخل ہو، دونوں کا اس میں احتمال ہوگا۔ اور جب دونوں کا اس میں احتمال ہے فاستوت الطرفان، دونوں طرف برابر ہو گئے کہ نہیں؟ اور جب دونوں طرف برابر ہو گئے حق کے معین افراد فرد کے حق میں، فإذا قامت دلیل الشرعی، پھر جب کوئی اسی کے مساوی، یعنی وہ دلیل ظنی ہو چکا ہے، اسی کے مساوی کوئی دلیل ظنی دلیل شرعی پالی جائے، الا انہ من جملۃ ما دخل تحت دلیل الخصوص، کہ یہ فرد معین ان مجموعی افراد سے ہے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہیں، یعنی لا تقتلوا بعضهم کے تحت ہیں، تو خاص کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی دلیل پالی جائے تو خاص کر لیا جائے گا، اور اگر کوئی دلیل نہ پائی جائے تو ایسی صورت میں وہ حکم عام کے تحت داخل رہے گا۔ یہ تو وہ صورت ہوئی کہ اگر مخصص مجہول ہے، اگر مخصص مجہول ہے تو ایسی صورت میں ہر فرد معین کے بارے میں یہ احتمال رہے گا کہ یہ حکم عام کے تحت داخل ہے، یہ بھی احتمال رہے گا کہ یہ خارج ہے، مخصص کے تحت داخل ہے۔ اور جب دونوں احتمال برابر ہے، دونوں طرف برابر ہو گئے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی دلیل پالی جائے دلیل خصوص کے تحت داخل ہونے کی، تو اس کو خصوص میں داخل رکھا جائے گا، اس کو خاص کر لیا جائے گا۔ ترجح جانب و تخصیص، اس کے خاص ہونے کی کا پہلو جو ہے وہ راجح ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا، اور اگر مخصص نے بعض معلوم افراد کو نکالا ہے، مخصص ایسا ہے جو بعض معلوم افراد کو نکال رہا ہے، اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، یہاں بعض مجہول کو نکال رہا ہے، بعض معلوم افراد کو نکال رہا ہے۔ تو اگر مخصص معلوم ہے، یعنی متعین افراد کو عام سے اس کے متعین افراد کو نکال رہا ہے، عام سے اس کے متعین افراد کو نکال رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ، اور اگر مخصص یعنی دلیل خصوص نے اخرج بعضا معلوما، اس نے بعض معلوم افراد متعین افراد کو نکالا ہے، عن الجملۃ عام کے مجموعی افراد سے، اقتلوا المشرکین، ہے نا، مشرکین میں سب داخل ہیں، تو عام کے جو مجموعی افراد ہیں اگر اس سے دلیل خصوص نے مخصص نے بعض متعین افراد کو نکال دیا، جازا ان یکون معلولا بعلت موجودۃ فی ھذا الفرد المعین، تو جائز ہوگا کہ وہ بعض افراد جن کو نکالا گیا ہے یہ کسی ایسی علت کے معلول ہوں جو فرد معین میں بھی موجود ہو۔ اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمۃ، اہل ذمہ کو قتل نہ کرو، تو اہل ذمہ کو جو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ معلول بعلت ہو، ایسی علت کی بنیاد پر انہیں قتل کرنے سے روکا گیا ہے جو ان میں بھی پائی جا رہی ہے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ اب وہ علت جن کو نہیں نکالا گیا ہے اگر ان میں بھی پالی جائے تو وہ بھی نکل جائیں گے کہ نہیں؟ جس علت کی بنیاد پر اہل ذمہ کو نکالا گیا اگر وہ علت باقی افراد میں بھی پالی جائے تو وہ افراد بھی نکل جائیں گے۔ اس لیے اگر مخصص معلوم ہے تو بھی باقی افراد کی تخصیص ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا، اور اگر دلیل خصوص نے بعض معلوم افراد کو نکالا ہے عام کے مجموعی افراد سے، جازا تو جائز ہے، ان یکونا کہ وہ یعنی بعض وہ افراد جن کو دلیل خصوص سے نکالا گیا معلولاً بعلت، ایسی علت کے معلول ہوں، ایسی علت کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا ہو، موجودۃ فی ھذا الفرد المعین، اس فرد معین میں بھی وہ علت پائی جا رہی ہو جس کی بنیاد پر ان بعض معلوم افراد کو نکالا گیا ہے۔ تو جب
وہ معلول بعلت ہوگا اور اس فرد معین میں بھی وہ علت پائی جائے گی. فَإِذَا قَامَتْ دلیل الشرعی، پھر جب دلیل شرعی پالی جائے علی وجود تلک العلت، اس علت کے پائے جانے پر فی غیر ھذا الفرد المعین، اس فرد معین کے علاوہ میں ترجح جہت التخصیص، تو اب اس فرد معین کی بھی تخصیص کا پہلو جو ہوگا وہ راجح ہو جائے گا. فیعمل بہ مع وجود الاحتمال، لہذا عام مخصوص منہ البعض کے مطابق عمل کرنا واجب ہوگا احتمال تخصیص کے پائے جانے کے ساتھ. یعنی اس میں تخصیص کا احتمال پایا جائے گا، خواہ مخصص معلوم ہو یا مخصص مجہول ہو، اس کے مطابق عمل کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا. لیکن اس کی قطعیت باقی نہیں رہے گی، بلکہ وہ کیا ہوگا، ظنی ہو جائے گا. غور کر کے دیکھ لیجئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو وہ تخصیص نہیں ہے. کیا؟ ارے ترجمہ کرنے سے تمہارا نام بھی زید ہو، میرا نام محمود، تمہارا نام محمود، دونوں کی ذات ایک ہو جائے گی، دونوں کی ذات